مصطفیٰ جب پیدا ہو تو اس امت کو یاد کرے. جب آقا جوانی کے دہلیز پر پہنچے تو میرے مصطفیٰ نے اس امت کو یاد کیا, اور عمر ثانی میں میرے مصطفیٰ نے اس امت کو یاد کیا, اس گنہگار امت کو اس وقت بھی یاد کیا جب سرے عرش مصطفیٰ گئے, معراج میں مصطفیٰ گئے, معراج میں آمنہ کے لال گئے, تو آقا علیہ السلام نے اس گنہگار امتیوں کو یاد کیا. جب رب نے پوچھا او میرے محبوب بتا آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے, رب کے محبوب نے کہا, سب کے محبوب نے کہا, اللہ کے پیارے رسول نے کہا اے میرے مولا آج مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے, اپنی امت کی یاد آ رہی ہے. میرا رسول ہے, یہ میرا نبی ہے, کیا اس نبی کو ہم یاد نہ کریں جس نبی نے ہمیں ہر وقت یاد کیا؟ معراج میں گئے تو یاد کیا, پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا, عمر ثانی میں ہمیں یاد کیا, اور آخری وقت تک انہوں نے ہم گنہگار امتیوں کو یاد کیا ہے نا. آقا کا مرتبہ یہ کون نبی ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا جائے اعلیٰ حضرت آپ بتائیں نا نبی کی شان کیا ہے, نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے لم یات نظیر فی نظر مثل تو رشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے جس کو شہید اسرا جانا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی ایسے ہیں, نبی لاجواب ہے, نبی بے مثل ہے, آقا علیہ السلام لاجواب ہے. اب ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر اعلیٰ حضرت کی ذات سے پوچھا جائے او امام محمد رضا آپ تو بریلی کے رہنے والے ہیں, آپ نے نبی کو نہیں دیکھا, آقا کی زندگی کو آپ نے نہیں پایا, آقا کو آپ نے دیکھا نہیں, آقا کے کردار کو نہیں دیکھا, آقا کے چلنے کو نہیں دیکھا, آقا کے بولنے کو نہیں دیکھا. اے احمد رضا آپ نے نبی کے کردار و گفتار کو نہیں دیکھا تو پھر کیسے کہہ دیا نبی بے مثل ہے, نبی لاجواب ہے؟ تو اعلیٰ حضرت یہ کہیں گے ہاں میں نے نبی کو نہیں دیکھا, نبی کے کردار کو نہیں دیکھا, نبی کے گفتار کو نہیں دیکھا, نبی کے چلنے کو نہیں دیکھا, نبی کے بولنے کو نہیں دیکھا, مگر ایک ذات ہے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے, نبی کے کردار کو دیکھا ہے, نبی کے گفتار کو دیکھا ہے, نبی کے چلنے کو دیکھا ہے, نبی کی سیرت کو دیکھا ہے, نبی کی صورت کو دیکھا ہے. اس ذات کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے. حسان صحابی ہے, نبی کے دربار کے پیارے شاعر ہے. اب حسان بن ثابت سے خیالات کی دنیا میں جا کر پوچھا جائے وہ حسان بن ثابت آپ بتائیں نا آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا, وہ حسان بن ثابت نبی کے دربار کے شاعر, وہ نبی کے عاشق, وہ نبی کے صحابی, آپ بتائیں نا آپ نے نبی کو دیکھا, کیسا دیکھا, کیسا پایا, کیسا دیکھا, کیسا پایا؟ تو حسان بن ثابت یہ کہیں گے وہ احسن من کا لم ترقت عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبررا من كل عیب کانک خلقت کما تشاء. یعنی یا رسول اللہ آپ بے مثل ہے, بے مثال ہے, آپ لاجواب ہے. یا رسول اللہ اتنے حسین ہے, اتنے خوبصورت ہے کہ میری آنکھوں نے آپ کے جیسا کسی کو نہ دیکھا, اور یہ آنکھیں آپ کے جیسا دیکھتی بھی کیسے, کسی ماں نے آپ کے جیسا پیدا کیا ہی نہیں, کسی ماں نے آپ کے جیسا پیدا کیا ہی نہیں. اب ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر حسان بن ثابت سے پوچھا جائے وہ حسان بن ثابت آپ نے نبی کو دیکھا, میرے مصطفیٰ مکے میں رہے, آپ نے نبی کو دیکھا, میرے مصطفیٰ مدینے میں رہے, مگر آپ نے پورب کو نہیں دیکھا, آپ نے پچھم کو نہیں دیکھا, آپ نے اتر کو نہیں دیکھا, آپ نے دکھن کو نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی پچھم میں ہو سکتا ہے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی پورب میں ہو سکتا ہے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی اتر میں ہو سکتا ہے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی دکھن میں ہو. اور نبی کے صحابی آپ نے پوری دنیا کا چکر نہیں لگایا, گوشے گوشے کو نہیں دیکھا, تو پھر کیسے کہہ دیا؟ تو وہ نبی کے پیارے صحابی کہتے ہیں, وہ حسان بن ثابت کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے دنیا کو نہیں دیکھا, دنیا کے کونے کونے کو نہیں دیکھا, مگر ایک ذات ہے جنہوں نے نبی کو بھی دیکھا اور پوری دنیا کو بھی دیکھا, نبی کو بھی دیکھا اور پوری دنیا کو بھی دیکھا. کیا وہ کون ہے؟ اس ذات کا نام حضرت جبریل امین ہے.
اب جبریل امین سے پوچھا جائے او جبریل امین آپ نے نبی کو دیکھا کیسا پایا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان کو کھنگال دیا، میں نے مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا، زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کہیں نہیں پایا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے کھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے